تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، مل کے ذرا کہہ دو تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ جذباتی بات کرتے، کوئی مولوی صاحب جذبات میں آگے کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی نقیب محفوظ جذبات میں بات کر سکتا ہے، کوئی ناخوان اٹھتے ہوئے کسی بات کا مبالغہ کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں جس کا نام امام محمد رضا خان محدث بریلی ہے، یہ جذبات سے بات نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کے ترازو کے اوپر تمی ہوئی بات کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جوڑو۔ اب حضور سے جو تعلق قائم کر لیتا ہے، چونکہ میں نے ایک وقت کے اندر رہ کر بات کرنی ہے اس لیے بہت اختصار کر رہا ہوں، ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اس پہ وقت ہو جائے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پانی کے لیے، وضو کے لیے ایک پانی کا لوٹا بھر کر دیا۔ پانی دنیا بھر کی مباد میں سے آپ چشمے سے پانی لے لیں، دریا سے لے لیں، نہر سے لے لیں، یہ عالمی مباد میں سے ہے اور بڑا باشعور طبقہ ہے یہاں میرے سامنے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ کسی کو ایک لوٹا پانی بھر کر دے تو ساری دنیا میں اتنی ایک سروس کی کتنی ایک تنخواہ ہو سکتی ہے؟ ایک لوٹا پانی بھر کے دے کیا اس کی تنخواہ ہوگی؟ لیکن یہ لوٹا بھر کے اس کو دیا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و مافیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ اتنی خدمت، اتنی خدمت۔ ابھی حضرت صاحب نے نعرہ لگوایا ختم نبوت کا، یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک مومن اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے معاملے میں کسی کو دو نمبری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایک لوٹا پانی بھر کے دیا، سرکار نے اس کا ایوارڈ کہہ دیا، حضرت ربیعہ سے کہا، فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو دل ہے مانگ، آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ اے ربیعہ مانگ۔ نبی رحمت علیہ السلام کا یہ کہنا اے ربیعہ مانگ، یہاں گرامر کی بات ہے، میں آسان سمجھاؤں گا انشاءاللہ، دقت نہیں ہوگی۔ یہ ایک امر ہے، فعل امر ہے، اور جب فعل متعدی اور اس کا مفعول نہ ہو تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اطلاق ہے اور ایک عموم ہے۔ یعنی سل یا ربیعہ کہہ کر یہ نہیں کہا کہ گنتی کی ایک دو تین چیزیں مانگ، عموم ہے، یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے ربیعہ تو گنتی کو بھی چھوڑ دے اور صفت کو بھی چھوڑ دے، تیرے دل کے اندر جو چاہتا ہے تو مانگتا جا، تیرا نبی تجھے عطا کرتا جائے گا۔ اور حضرت ربیعہ بھی چونکہ مزاج شناس نبوت تھے نا، نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، جب سرکار نے کہا مانگ، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ کوٹھی اگر مل جائے تو، کوئی گاڑی کاشار ہو جائے، کوئی بنگلہ مل جائے، لیکن حضرت ربیعہ نے کیا کہا، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مانگنے والے کا ذوق دیکھیں کیا مانگا۔ اور یہاں قبلہ ایک بات قابل توجہ ہے، جنت کو مقصود اصلی کے طور پر نہیں کہا، مرافقت کا کہا، یہ نہیں، یعنی جنت مقصود اصلی نہیں ہے، رفاقت مقصود اصلی ہے۔ کہا کہ میں جنت سیکنڈری چیز ہے، جنت بعد کی چیز ہے۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، یعنی مقصود اصلی بھی بات سمجھنے والی ہے کہ مقصود اصلی مرافقت ہے، مقصود اصلی جنت نہیں مانگی، جنت سیکنڈری چیز ہے، وہ تو آ ہی جائے گی نا، وہ تو آ ہی جائے گی۔ جیسے آپ گھر میں کوئی روشن دان رکھیں اور کہیں کہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے، تو ہوا بھی تو آئے گی۔
مقصود اصلی اذان ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ مانگنے والا دنیا کی کوئی نعمت نہیں مانگتا ہے، اس کو اگر چاہتا ہے تو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو طلب کرتا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا یہ جو مانگا بڑا کچھ مانگا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ دیکھیں نا، مانگا بھی ہے تو کیا مانگا، مانگنے والے کا مزاج بھی دیکھیں، کوئی کم نہیں مانگا۔ کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ اچھا اب مجھے یہ ذرا بتائیے کہ صحابی نے تو کہہ دیا میں جنت مانگتا ہوں، اگر سرکار کے پاس کچھ نہ ہوتا تو سرکار کہہ دیتے کہ بھائی تم تو بڑے نادان بندے ہو، میرے پاس تو شاید کچھ نہیں ہے اور تم مجھ سے کوئی 2-4 ہزار مانگنے کے بجائے جنت مانگ رہے ہو، میرے پلے میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ سرکار نے نہیں کہا، سرکار نے پتہ کیا کہا؟ اگر یہ فکرہ آپ کو سمجھ آئے تو میں آپ کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ سنا کہ غلام نے کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا اور بھی کچھ چاہیے؟ اب غیر ذالک، جب انہوں نے کہا اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ، گویا کہ یہ سوال تمہارا منظور ہو گیا ہے، تمہاری پرمیشن ہو گئی ہے، جو تم نے مانگا ہے یہ تجھے مل جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کوئی اور بھی چاہیے، تو وہ غلام تھے نہ کہنے لگے سرکار یہی عطا ہو جائے تو سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ تم پھر ایسے کرنا، پھر تم سجدے کرتے رہنا اللہ کی بارگاہ میں، تم سجدے کرتے رہنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا گدا ہو جاتا ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریوزہ گر ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے، اس کی عقبہ بھی سمر جاتی ہے۔ کیوں نہ سمرے؟ کسی کا تعلق دنیا میں اگر کسی منسٹر سے ہو جائے، وہ سمجھتا میں بڑی شے ہو گیا ہوں، تو کجا دنیا کے یہ عہدے اور کجا پوری کائنات کے میر و مختار کا دربار، جو ساری کائنات کے میر و مختار ہیں، جب ان کی دریوزہ گری کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے اندر کتنے بڑے مقدر والا ہوا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ چونکہ بالکل 2 منٹ رہ گئے، میں اسی پر ختم کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے بندہ مومن، یہ نہ کہا کرو ہمارا گھر بڑا ہے، ہماری پراپرٹی زیادہ ہے، ہمارے جو ہے وہ بینک بیلنس بڑا ہے، کہا یہ کہا کرو ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، اس بات پہ فخر کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا جب ایک مارکے میں گئے نا تو مدِ مقابل ایک کافر آیا اور اس نے بڑا رزق پڑا، کہنے لگا حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ کیا کہ 1000 سوال کا ایک شاہ سوارے بے بدل ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیغام اجل ہوں میں۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں 1000 پہلوانوں کے مقابل لڑنے والا ہوں، مقابلے میں مولا مرتضیٰ نکلے، کہنے لگا اے جوان تیرا تعارف کیا ہے؟ تو سنیے گا، میں برطانیہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر آپ کو ایک صحابی رسول مولا مرتضیٰ کا جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے سر اٹھایا اور کہا میرا تعارف یہ ہے کہ علی مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خاتم مصطفیٰ کا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں خیبر کے دروازے اکھاڑنے والا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، کہا نہیں بھائی ہمارا تعارف اتنا ہے، علی مجھ کو کہتے ہیں، نام علی ہے، علی مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خاتم مصطفیٰ کا ہوں۔
تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارے نبی بڑے ہیں. تو میں چاہوں گا مل کے بس آخری مصرع میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا مل کے ذرا کہہ دو سب سے اولا سب سے بالا اور کیا خوب کہتے ہیں غمزدوں کو رضا محیط دیجے کے ہے. کہا جس کا کوئی نہیں اس کو پیغام دے دو. امام احمد رضا اسے پیغام دیتا ہے جس میں کوئی سہارا نہیں, کوئی آسرا نہیں, اس کو آسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں غمزدوں کو رضا محیط دیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ قبلہ امام صاحب کا اور ہمارے حاجی محمود احمد صاحب جو جن کے والد گرامی الحاج علادت مدنی صاحب نور اللہ مرتدہ, اور ہمارے محترم معروف صاحب ان کے والد گرامی الحاج نذیر حسین صاحب, یہ ہمارے بڑے مشرق بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے جنہوں نے چیچیاں کے اندر ایک عظیم الشان مسجد قائم فرمائی اور میں وہاں پہ خطبہ جمعہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بھی غریق رحمت